شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا خوف خدا۔ ایک دن ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کا بخارا کے باغات کی طرف سے گزر ہوا۔ آپ ایک نہر کے کنارے بیٹھ کر وضو کرنے لگے۔ آپ نے دیکھا کہ نہر میں سے ایک سیب بہتا ہوا آ رہا ہے۔ خیال کیا کہ اس کے کھا لینے میں کوئی مذائقہ نہیں، چنانچہ اٹھا کر کھا لیا۔ جب کھا چکے تو یہ وسوسہ پیدا ہوا کہ میں نے سیب کے مالک سے اجازت نہیں لی اور ناجائز طریقے پر کھا لیا۔ اس خیال سے مالک کے باغ کے پاس گئے اور اسے اس امر کی اطلاع دے دیں تاکہ اس کی اجازت سے حلال و مباح ہو جائے۔ چنانچہ باغ کے دروازے کو جہاں سے یہ سیب بہہ کر آیا تھا کھٹکھٹایا۔ آواز سن کر ایک لڑکی باہر آئی۔ اس نے اس سے کہا، میں باغ کے مالک سے ملنا چاہتا ہوں، اسے بھیج دو۔ اس نے عرض کیا کہ وہ عورت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا، اس سے پوچھ لو، میں خود حاضر ہو جاؤں۔ چنانچہ اجازت مل گئی اور آپ اس خاتون کے پاس تشریف لے گئے اور سارا واقعہ اس کو سنایا۔ خاتون نے جواب دیا کہ نصف باغ تو میرا ہے اور نصف سلطان کا ہے، اور وہ یہاں نہیں ہے، بلخ تشریف لے گئے ہیں جو بخارا سے 10 دن کی مسافت پر ہے۔ اس نے اپنے سیب کا نصف حصہ تو آپ کو معاف کر دیا، اب باقی رہا دوسرا نصف، اسے معاف کرانے بلخ تشریف لے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو بادشاہ کی سواری جلوس کے ساتھ جا رہی تھی۔ اس حالت میں آپ نے سارے واقعے کی بادشاہ کو خبر دی اور نصف سیب کی معافی کے طالب ہوئے۔ بادشاہ نے فرمایا، اس وقت تو میں کچھ کام کے لیے جا رہا ہوں، میرے تشریف آنے تک تم یہاں پر میرا انتظار کرو۔ اس کی ایک حسین و جمیل لڑکی تھی اور بہت سے شہزادوں کی نسبت کے پیغام اس کے لیے آ چکے تھے، لیکن اس شہزادی کا باپ یعنی بادشاہ انکار کر دیا کرتا تھا، کیونکہ لڑکی عبادت اور نیکوکاروں کو بہت دوست رکھتی تھی۔ اس لیے اس کی یہ خواہش تھی کہ دنیا کے کسی پرہیزگار اور زاہد سے اس کا نکاح ہو۔ جب بادشاہ محل میں واپس آیا تو اس نے اپنی لڑکی سے عدم کا سارا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ میں نے ایسا پرہیزگار شخص کہیں نہیں دیکھا کہ صرف نصف سیب حلال کرنے کے لیے بخارا سے آیا ہے۔ جب اس لڑکی نے یہ کیفیت سنی تو نکاح منظور کر لیا۔ جب دوسرے دن عدم بادشاہ کے پاس آئے تو اس نے ان سے کہا، جب تک آپ میری لڑکی کے ساتھ نکاح نہیں کریں گے میں آپ کا سیب معاف نہیں کروں گا۔ عدم نے کمال انکار کے بعد چاروں نچار نکاح کرنا منظور کر لیا۔ چنانچہ بادشاہ نے لڑکی کا عدم کے ساتھ نکاح کر دیا۔ جب عدم خلوت میں اپنی بیوی کے پاس گئے تو دیکھا کہ لڑکی نہایت آراستہ و پیراستہ ہے اور وہ مکان بھی جہاں لڑکی تھی نہایت تکلفات کے ساتھ مزین ہے۔ عدم ایک گوشے میں جا کر نماز میں مصروف ہو گئے، حتیٰ کہ اس حالت میں صبح ہو گئی اور متواتر 7 رات تک اسی طرح گزر گئے، اور اب تک سلطان نے سیب کا نصف انہیں معاف نہ کیا۔ اس لیے آپ نے بادشاہ کو یاد دہانی کے لیے کہلا بھیجا کہ اب تو سیب معاف کر دیں۔ بادشاہ نے جواب دیا کہ جب تک آپ میری لڑکی کے ساتھ اجتماع کا اتفاق نہ ہوگا میں معاف نہیں کروں گا۔ آخر کار شب ہوئی اور عدم اپنی بیوی کے ساتھ اجتماع پر مجبور ہوئے۔ آپ نے غسل کیا، نماز پڑھی اور چیخ مار کر مصلی پر سجدے میں گر گئے۔ لوگوں نے دیکھا تو عدم رحمۃ اللہ علیہ مردہ تھے۔ اس کے بعد لڑکی کے ہاں ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ چونکہ ابراہیم کے نانا کا کوئی لڑکا نہ تھا اس لیے سلطنت ابراہیم کو ملی۔ آپ کی سلطنت چھوڑنے کا واقعہ مشہور ہے، اس کی اصل بھی یہی ہے۔